ٹھیک ہے؟ اب میری آواز سہولت آگا جی ٹھیک ہے؟ آپ تک آ رہی آواز؟ اچھا جی، وہ انہوں نے اوکے شکریہ جی. الطاف حسین کے بارے میں نے جو ویڈیو دی ہے، اگر آپ لوگوں نے سنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سن لیجئے گا میری ایک ہی شیخ یوٹیوب چینل کے اوپر ہی، اور بلکہ اس پہ ایک ہی شیخ لور پہ بھی ہوگی. اس میں میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ سب سے پہلے الطاف حسین کو پوچھ لینا چاہیے اپنے بارے میں کہ مسرور اس کے بارے میں کیا سمجھتا. کیا آپ مسرور اس کو مسلمان سمجھتا ہے جس کے بارے میں وہ خود بڑا کہہ رہا ہے جی ہمیں فتویٰ الطاف حسین سے مل گیا اور ہم مسلمان ہو گئے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف کو کیا فتویٰ ملے گا؟ کیا الطاف تمہارے نزدیک مسلمان ہے؟ تو یہ جماعت احمدیہ جو ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاہدہ کر سکتی ہے جہاں تک اس کے مفادات کو تحفظ ملے. جہاں پہ مفادات ٹکرا جائیں گے جماعت احمدیہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ اس کی پیٹھ میں چھرا ضرور گھومے گی، جس طرح بھٹو کے ساتھ کیا. تو یہ چیز الطاف صاحب کو بہرحال اگر وہ بھی سمجھدار ہے تو اسے علم میں ہوگا اور وہ جانتا ہوگا اسے کیسے قابو کرنا ہے ان کو، ورنہ بصورت دیگر اسے ہوشیار تو ہونا پڑے گا. اور اگر آج اس وقت اس کو پاکستان کے اندر ان کی حمایت مل جاتی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں باتیں کہہ کے، اگر وہ ایز اے منورٹی بھی ان کو لے آتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھ لیجئے الطاف حسین کا مفاد یہ ہے کہ اگر الطاف پاور میں آتا ہے اور پاور میں آ کے وہ جو وہ امینڈمنٹس ہیں، وہ جو صدارتی آرڈیننس ہے، ان کو اگر وہ منسوخ کر دیتا ہے تو اس سے یہ لوگ جو ہیں دوبارہ مسلمانوں کی صف میں آئیں گے، اور اس کے لیے یہ الطاف کے ممنون ہوں گے، اور الطاف کی ہر لحاظ سے مطلب یہ اس کے بہترین ساتھی ہوں گے، کیونکہ وہ ان کے مفاد کا تحفظ کرے گا. تو اس لیے الطاف کو یقیناً پنجاب کے اندر جو لوگ چاہیے وہ ان سے بہتر اور اچھے غلام اور کوئی نہیں مل سکتے، کیونکہ پنجاب کے اندر بہرحال الطاف کو ابھی تک کوئی ایسی جسے کہنا چاہیے کہ میجورٹی یا کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ایک باقاعدہ منظم جماعت اگر مل جاتی ہے تو اس سے بڑا اور میرا خیال اس کا کوئی مفاد نہیں ہو سکتا. جی خادم رسول صاحب آپ تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، نیچے میں دیکھوں دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، ڈوٹ کھول دیا. چلے جناب، آپ کا انتظار رہتا ہے بڑی شدت سے. اگر تو آپ بتا دیا کریں، وہ ہم روم کھول کر اپنا بیٹھے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے روم کی تعداد کم کی اور ادھر سے باقی آپ کے ساتھ نشست لگا لی جائے. روم تو روزانہ کھلتے رہتے ہیں. شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کی باتیں، ایک دو سوال تھے جو کرنے تھے ذہن میں تھے. آگے بھی ایک دوست کے ساتھ سیدنا شاہ صاحب کے ساتھ بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات ہوئی ہے، اور پتہ نہیں مجھے کہ انہوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے. تو میں نے کہا تھا، ہم دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب آپ آئیں گے یقیناً جو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، تو پلیز اس کے متعلق آپ نے پہلے تو بات کی تھی، آپ نے مختصر کی تھی، تفصیلاً نہیں کی تھی. مرزا صاحب کا مسلمانوں کے کس فرقے سے تعلق تھا، اس میں جو میرا موقف تھا
وہ یہ تھا کہ لاہور میں چینیا والی مسجد میں انہوں نے جو اعلان کیا وہ اہل حدیث کی مسجد ہے، کبھی اور کر لیں گے میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں بھائی، سیدنا شاہ صاحب، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے بھئی سچ وہ جو سب کے سامنے آئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے غلط موقع کے اوپر یہ بات کر دی ہے، بات تو شاہ جی چھپ نہیں نہ سکتی۔ اگر پرائیویٹ میں بھی کر لیں گے، کل کو کوئی ہماری بحث ہو گئی تو ہم اس کو سامنے لے آئیں گے یقیناً۔ تو پتا نہیں اب آپ نے کس تناظر میں یہ لکھ دیا ہے، اگر اجازت دیتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، اگر نہیں اجازت دیتے اوپن ٹھیک ہے۔ کیوں جی سیدنا شاہ صاحب، ان کو بھی تو ناراض نہیں نہ کرنا، یہ بھی ختم نبوت کے بڑے زبردست مجاہد ہیں، بلکہ ان کے متعلق تو میں نے ایک فقرہ بولا ہوا ہے، یہ کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق میں نے جو فقرہ بولا ہے، کشتیاں جلا کر۔ جی شکریہ سہولت آغا صاحب، تو کرنے دیں سیدنا شاہ صاحب، اوپن ہونے دیں۔ آپ کے ساتھ یہی طے پایا تھا، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہاں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھئی، میرا بھی تو فقہ حنفی سے تعلق ہے نا۔ دیکھیں نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ حنفی ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے، اس کے والدین حنفی تھے جیسا کہ کہا یا مان لیا، مگر میں بات کروں گا، اوپن کروں گا۔ پچھلے دنوں میرے ہاتھ میں ایک بک لگی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا صاحب نے اہل تشیع حضرات سے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، یا مدرسے میں جاتے تھے یا کوئی اہل تشیع شیعہ عالم ان کو پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بچپن کی بات ہو گئی، جو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے وہی بات کرنی ہے نا۔ اب ادھر سے اس کے والدین کیا تھے وہ بھی آپ بتا دیجئے گا۔ اب ادھر سے انہوں نے جب ظاہر کیا اپنے آپ کو، لاہور میں چینیا والی مسجد میں ظاہر کیا، چینیا والی مسجد المشہور اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ اس کے متعلق آپ ضرور وضاحت کیجئے کہ مرزا صاحب کو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، دیکھیں جی وہ بریلویوں کی یا شیعوں کی مسجد یا کچھ کسی اور کی مسجد سے اعلان کرتا، اس کے ممبر سے یا وہاں پر اعلان ہوتا تو یہی کہا مسجد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، یا جو پہلے تھے یہ اہل حدیث بن گئے تھے، یا کیا چکر ہے، یا ان کے اندر شیعت بھی تھی حنفیت بھی تھی، یہ آپ اس کے متعلق آپ بتائیے گا۔ شکریہ، آ جائیں آپ۔ جی السلام علیکم۔ خاتم رسول صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ بات بڑی مختصر اور سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی سلسلہ تھا۔ مرزا صاحب کا بنیادی تعلق جو تھا وہ اہل حدیث سے تھا، اور مرزا صاحب فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، اور یہ چیز جو ہے یہ ان کی کتابوں کے اندر میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے میرے نوٹس میں سے وہ بات مجھے مل جائے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو وہ کہتے تھے ہم فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے، حنفی مذہب، بلکہ لفظ استعمال انہوں نے فقہ نہیں کیا ہوا بلکہ حنفی مذہب کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے۔ تو ان کے استاد جو ہیں وہ ایک مولوی فضل تھے، فضل شاہ، اور ایک گل علی شاہ تھے، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے گندے سے رہتے تھے، وہ کوئی اتنے صفائی پسند نہیں تھے، لیکن اہل تشیع ان کے استاد تھے، ان سے بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور دوسرے حضرات سے بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ بیسیکلی اہل حدیث مسلک سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور